اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار دریا کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، متاعا لکم نفع ہے واسطے تمہارے، وللسیارہ اور واسطے مسافروں کے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کیا گیا اوپر تمہارے خشکی کا شکار، ما دمتم حرما جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی الیہ تحشرون وہ کہ اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر، قیاما للناس قیام کا باعث واسطے لوگوں کے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، والہدیہ اور قربانی، والقلائد اور وہ قربانی جس کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو، علامتی ذالک لتعلموا اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، وان اللہ بکل شیء علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ نہیں اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ کہہ دیجئے نہیں برابر ناپاک اور پاک، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ اگرچہ اچھی لگے آپ کو بہتات ناپاک کی، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ گزشتہ سبق میں اجمالی تذکرہ تھا محرم کے شکار کا، آج کی زیر سبق آیات میں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دریا کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم نفع ہے تمہارے لیے اور واسطے مسافروں کے۔ گزشتہ سبق میں قدر تفصیل سے یہ بات ہو چکی احرام کی حالت میں شکار کو ذبح نہیں کر سکتا، احرام کی حالت میں شکار نہ کر سکتا ہے نہ اسے ذبح کر سکتا ہے، گھریلو جانور کو ذبح کر سکتا ہے، گھریلو جانور بکرا ہے، دمبا ہے، مرغی ہے، بطخ ہے، اسے ذبح کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے دریا کے جانور کی اجازت مل گئی، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احل لنا المیتتان ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے، الحوت والجراد مچھلی اور ٹڈی۔ غالباً ایک مقام پہ الفاظ ہے سمک والجراد مچھلی اور ٹڈی، ان دونوں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے زندہ پکڑے، مچھلی مر گئی، ٹڈی مر گئی تو اس کے بعد ان کو کھا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محرم غیر مسلم سے مچھلی خرید سکتا ہے، کیونکہ اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے شکار کیا اور اسے ذبح نہیں کیا، جبکہ عام حالات میں غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ احل لکم صید البحر حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار، وطعام اور کھانا اس کا۔ طعامہ کی تفصیل یہ ہے کہ سمندر کی لہریں جس کو ساحل پہ ڈال دیں، کیونکہ
سمندر کی لہریں اترتی چڑھتی ہیں، کبھی پیچھے آ رہی کبھی آگے جا رہی ہیں، بسا اوقات پیچھے آئی ہیں مچھلیاں آ گئیں، جب واپس لوٹی تو مچھلیاں کنارے پہ رہ گئیں، ان مچھلیوں کو پکڑ کر آپ کھا سکتے ہیں۔ متاع لکم، نفع ہے تمہارے لیے، وللسیارہ، اور واسطے مسافروں کے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، حرام کیا گیا اوپر تمہارے خشکی کا شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ خشکی کا شکار محرم احرام کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی الیہ تحشرون، وہ کہ اس کی طرف تم تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ آگے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا، بیت حرام عزت والا گھر، احترام والا گھر بنایا۔ کعبہ کے لفظی معنی بلند کے بھی ہیں، کعبہ کے لفظی معنی چکور کے بھی ہیں۔ جغرافی اعتبار سے اگر تھوڑا سا معائنہ کریں تو کعبے والا مقام بالکل پست ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باہر سے جس وقت جاتے ہیں تو باقی مکہ کی سرزمین کچھ بلند نظر آتی ہے، وہ مقام نیچے ہے۔ یہاں جو فرمایا یہ اس کے عزت اور عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ کعبہ اپنی عظمت کے اعتبار سے بلند ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس وقت کعبۃ اللہ کے ارد گرد تعمیرات نہیں ہوئی تھیں تو ارد گرد ہو سکتا ہے وادیاں ہوں اور یہ جگہ پست ہو، اس وقت یہ مقام لغوی اعتبار سے اگر معنی اس کا ٹیلے کا کیا جائے تو یہ مقام بلند ہو۔ تو بہرحال کعبہ کے معنی بلند اور ٹیلے کے بھی ہیں اور چکور کے بھی ہیں۔ کعبۃ اللہ کی چاروں طرف پیمائش کریں تو 44 فٹ تھی، بلندی 50 فٹ۔ کعبۃ اللہ کی چھت 50 فٹ بلند ہے اور 44۔ البتہ حتیم والا جو حصہ ہے پیمائش کے اعتبار سے یہ کم ہے، اب ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ۔ اور شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا ہر آدمی کعبۃ اللہ میں نہیں جا سکتا، اگر کسی کا جی چاہے میں نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنی ہے تو وہ حتیم میں جا کر پڑھ لے، وہ کعبۃ اللہ ہی ہے، وہ کعبۃ اللہ ہی ہے۔ قیام للناس، فرمایا قیام کا باعث بنایا واسطے لوگوں کے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ اپنے عقیدے، ایمان اور عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہیں، اور عبادت میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے نماز میں۔ تو جہاں بھی جس سمت میں بھی رہنے والا ہے اس کی نماز کب ٹھیک ہوگی؟ جب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرے گا، جب اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا۔ یہ معنی بھی ہے، اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ جب تک کعبۃ اللہ ہے نظام چل رہا ہے، اور جب کعبۃ اللہ نہیں ہوگا نظام سمٹ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب چھوٹے قد والا، ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک آدمی فوجیں لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے گا۔ کچھ فوجیں تو اس کی مقام بیداء پہ دنس جائیں گی، کچھ لوگ آئیں گے جو ہی وہ کعبۃ اللہ کو گرائیں گے، جو ہی اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کہیں گے سور پھونک دو، ادھر سور پھونکا جائے گا۔ تو جب تک کعبۃ اللہ ہے زمین و آسمان موجود ہیں، کائنات کا نظام موجود ہے۔ جب کعبۃ اللہ نہیں ہوگا تو یہ نظام سمٹ جائے گا۔ اس لیے فرمایا قیام للناس، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر، قیام کا باعث واسطے لوگوں کے والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو۔ حرمت والے مہینے 4 تھے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ پہلے ان مہینوں کے اندر حکم تھا کہ لڑائی نہیں لڑنی، بعد میں اجازت مل گئی۔ والہدی، اور قربانی۔ ہدی وہ قربانی ہے جو کعبۃ اللہ کی حدود میں حاجی کرتا ہے،
ہم جو یہاں قربانی کرتے ہیں وہ گویا کہ ہدی نہیں بلکہ اضحیہ کہلاتی ہے۔ آگے فرمایا بالقلائد، قلائد وہ جانور ہے جس کے گلے میں بطور علامت کے حاجی پٹا ڈالتا تھا، وضو کے لیے گیا، دائیں بائیں قضاء حاجت کے لیے گیا، جانور کو چھوڑ دیا وہاں، تو کوئی اس جانور کو پریشان نہ کرے، علامتی پٹا دیکھ کر اسے چھوڑ دے۔ والقلائد ذالک لتعلموا، اس لیے تاکہ تم جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں اوپر رسول کی الا البلاغ، مگر پہنچا دینا کھول کر۔ رسول کے ذمے پروگرام کو آگے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، فرمایا کہہ دیجئے نہیں برابر ناپاک اور پاک۔ بعض نے ناپاک کا معنی حرام کیا ہے، طیب کا معنی حلال کیا ہے۔ معنی پھر یوں ہوگا کہ نہیں برابر حرام اور حلال، حرام حلال میں فرق ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ ناپاک بہت زیادہ کیوں نہ ہو، یا بہت زیادہ ناپاک تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈال دیں، پھر بھی دونوں برابر نہیں ہیں۔ بلو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تعجب میں ڈالے آپ کو بہتات ناپاک کی، ڈرو اللہ تعالیٰ سے یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، صید البحر، شکار دریا کا، وطعامہ، اور کھانا اس کا، متاع لکم، نفع ہے تمہارے لیے، وللسیارہ، اور واسطے مسافروں کے، وحرم علیکم، اور حرام کیا گیا اوپر تمہارے، صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی الیہ تحشرون، وہ کہ اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر، قیام للناس، قیام کا باعث واسطے لوگوں کے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو، والہدی، اور قربانی، والقلائد، اور وہ جس کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو، ذالک لتعلموا، اس لیے کہ تاکہ تم جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے نہیں برابر ناپاک اور پاک، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ اچھی لگے آپ کو بہتات ناپاک کی، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔